تعالی کا۔ تو اس ضمن میں روزانہ یہ 6 مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، اور یوم غریب نواز کے حوالے سے انشاءاللہ 6 رجب المرجب کو اجتماع جو مدنی مذاکرے کا ہے، خصوصیت کے ساتھ اس میں تذکرہ غریب نواز بھی ہوگا، اور دعائیں وغیرہ کا سلسلہ ہوگا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عاشقان رسول ملک اور بیرون ملک سے کثیر تعداد میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سیکھنے سکھانے کا عمل دن بھر جاری رہتا ہے، خوش نصیب نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو یوں الحمدللہ فیضان مدینہ میں نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ ہے۔ نگران شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، نگران پاکستان انتظامی کابینہ بھی ساتھ ہیں۔ ایک بڑا اہم سوال آج ہوا کہ دعوت اسلامی کا جیسے مدنی مقصد بھی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو شہر کے لوگ برائی چھوڑ دیں، یہ کسی نے سوال کیا تھا امیر علیہ سنت سے، انہوں نے اس کے بارے میں مدنی پھول چاہے۔ میں چاہوں گا، ظاہر دنیا بھر سے عاشقان رسول کی آمد کا سلسلہ ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دنیا بھر میں دھوم دھام ہے۔ نگران شورا نے بھی ابھی بیرون ملک کے سفر کیے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں آپ مدنی چینل کے ناظرین کو پیغام دیں کہ شہر کے لوگ برائی چھوڑ دیں، تو اول تو وہ جذبہ پائیں کہ جو احساس دلائے کہ یہ برائیاں ہو رہی ہیں، میں اس سلسلے میں کچھ کروں، اور پھر کیا کروں اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ شہر کے لوگ برائی چھوڑ دیں، اس کا جواب امیر سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیکی کی دعوت عام کریں۔ جب نیکی کی دعوت عام کریں گے تو نیکی کی دعوت جو ہے نا، یہ 2 جز پر مبنی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یعنی جب ہم کہیں کہ نیکی کی دعوت عام کریں تو اس میں برائی سے منع کرنا بھی آ ہی جاتا ہے، یہ پورا ایک سینٹنس ہے۔ جی تو ہمارے یہاں چونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے نا برائی سے منع کرنے میں کمزور اور بہت کمزور ہے۔ ان کے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے، مگر وہ برائی دیکھ کر بھی برائی کو ختم کرنے کی نہ کوشش کرتے ہیں، نہ اس معاملے میں کوئی اپنے اندر جذبہ بھی ایسا نہیں پاتے۔ تو جب تک کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے اندر جب تک کہ یہ ایک خصوصیت پیدا ہونی چاہیے، وہ ہے برائی کو ختم کرنے والی خصوصیت۔ نیکی کی دعوت بھی کمزور ہے، لیکن نارملی ابھی چلو کوئی اچھے کام کی دعوت دینے کا رجحان کچھ نہ کچھ آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا، لیکن برائی سے منع کرنا، یہ مطلب اس میں سمجھو کہ لوگوں کے جذبے اتنے نہیں ہیں اور ڈرتے ہیں۔ ہاں، جہاں فتنے کا خوف ہے وہاں پر ایک الگ حکم ہے، مگر نارملی اگر گھر میں بھی دیکھا جائے تو برائی سے روکنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ محلے علاقے میں دیکھیں، برائی سے روکنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پھر اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ بس وہ دیکھی اندیکھی تو سنی انسنی، تو یار کون دیکھے کون کرے گا، کون اپنے گلے برائی لے گا، یہ کہتے ہیں یار کون اپنے گلے برائی لے گا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام علیہم الرضوان، رسول اور انبیاء علیہم السلام، ان سب کی اگر سیرتیں دیکھیں تو انہوں نے برائی سے منع کیا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اعلان نبوت ہے، اعلان نبوت کے ساتھ جو ایک اہم ترین پیغام ہے، وہ برائی سے منع کرنے کا ہے، وہ شرک سے روکنے کا ہے۔ تم جن خداؤں کو پوچھتے ہو تمہارے خدا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس برائی سے لوگوں کو روکا، جس برائی سے لوگوں کو منع کیا، وہ اس پر غور کریں کہ وہ کیا برائی تھی۔ ان کی مطلب کہ وہ نس میں یہ برائی تھی، بلکہ یہ برائی اور یہ چیز تو یہ ان کا مذہب بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا برائی سے روکنا، میں چاہوں گا کہ اس پر ہمارے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، جو دیکھنے سننے والے، یہ برائی سے روکنے کے حوالے سے اس پر تھوڑا سا اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں۔ گھر میں ہیں، گھر کے باہر ہیں، علاقے میں ہیں، آفس پر ہیں، ریلوے اسٹیشن پر ہیں، جہاز میں ہیں، جو بھی مطلب جہاں بھی ہیں آپ، اب برائی سے منع کرنے والی کیفیت کو اختیار کریں۔ اور اس میں بھی میں عرض کروں گا کہ اس میں بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے، وہ ہے غیرت ایمانی۔ جو ہے نا غیرت ایمانی، یہ ایک موضوع ہے کہ میں جس رب سے محبت کرتا ہوں، میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں، میں جس رب سے میرا جو رب ہے، تو میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے،
میں دیکھ رہا ہوں اور میرے ماتھے پر شکن تک نہیں آ رہی، مجھے گھبراہٹ نہیں ہو رہی، مجھے بے چینی نہیں ہو رہی، میں روکنے کے لیے میرے اندر کوئی حرارت ہی نہیں آ رہی، تو پھر ان کو وہ روایت میں یاد دلا دوں کہ جس زمین کے حصے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ارادہ فرمایا اور جب فرشتے کو حکم ہوا تو اس نے عرض کی کہ یا اللہ یہاں ایک ایسا شخص بھی ہے جسے پلک جھپکنے تک بھی تیری عبادت سے جو غافل نہیں ہوا اور تیری عبادت کرتا ہے وہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس کی تو چیخیں سننی ہے، کیونکہ یہ عبادت تو کرتا تھا لیکن میری نافرمانی دیکھ کر کبھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا، تبدیل نہیں ہوا۔ تو غیرت ایمانی ہے نا، یہ اللہ کی محبت، کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے چاہت کے اندر بندہ یہ دیکھے کہ یہ میرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ نماز چھوڑ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ 10 سال کا بیٹا اگر نماز نہ پڑھے تو اسے سختی کے ساتھ نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے ساتھ سختی کرو۔ اسی طرح اگر عورت رب کی نافرمانی کرتی تو اس کے لیے بھی غیرت کے تقاضے ہیں کہ کس طرح عورت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں حاجی امین، یہ ٹاپک ہیں۔ ایک میں جو کیونکہ اب یہ مدنی مذاکرے کی جو مدنی مہک ہے یہ ایک مختصر سا ہمارا ایک سلسلہ ہے، لیکن یہ غیرت ایمانی ہے نا، یہ پورا ایک ٹاپک ہے حاجی امین، یہ پورا ٹاپک ہے۔ اور جوش ایمانی، غیرت ایمانی اور اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر مطلب کہ جو ایک مومن کامل کے اندر جو ایک حرارت اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اگر جو ساری حرارت، ساری کیفیت شریعت کے پیرائے میں ڈھلی ہوئی ہوگی نا، اور وہ اس غیرت کے نام پر یہ وہ اٹیمپ نہیں کرے گا جس اٹیمپ کی یا جس اقدام کی اس کو شریعت نے منع کیا۔ جیسے بعض لوگ عورتوں پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے ناک کاٹ دیتے ہیں، کان کاٹ دیتے ہیں، معاذ اللہ تیزاب پھینک دیتے ہیں، بدقسمت لوگ خون کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے واقعات کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے نام غیرت کا لیتے ہیں۔ یہ غیرت نہیں ہے، یہ تو بے شرمی، جہالت، بے غیرتی ہے جو عورتوں پر ظلم کرواتی ہے۔ یا بعض بڑے اور مطلب کہ صاحب اقتدار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے علاقوں میں اس طرح کی مطلب کہ وہ قید و بند اور سزاؤں کا جو نظام لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، یہ تو خود جہالت اور شریعت کے کئی اصول توڑ رہے ہوتے ہیں اور جہالت پہ یہ ڈٹے ہوئے رہتے ہیں۔ تو وہ غیرت جو اللہ کو پسند ہے وہ اختیار کرنے، یعنی غیرت کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث احیاء العلوم میں نقل کی ہے اس میں بھی آپ نے وہ حدیث پاک لکھا ہے کہ ایک غیرت وہ جو اللہ کو پسند ہے اور ایک غیرت وہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جس غیرت کو اللہ کریم نے پسند فرمایا وہ غیرت اختیار کرے۔ یہ ساری علم ہے، یہ سارا معلومات ہے، اور جو نیکی کی دعوت دینے یا برائی سے منع کرنے کے لیے جو کوشش کرے گا اس کو اس کا بھی علم سیکھنا ضروری ہے۔ تو امیر سنت نے جو ارشاد فرمایا نا کہ نیکی کی دعوت عام ہو جائے گی تو شہر کے لوگ انشاءاللہ نیکی کی طرف اور گناہ چھوڑنے کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہ ہم سب کے اندر یہ البتہ بنیادی طور پر اس غیرت کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے کہ میں رب کی نافرمانی دیکھ کر مجھے غیرت آئے، مجھے جوش آئے اور میرے اندر ایک کیفیت پیدا ہو اور میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قریب کروں۔ میں یہاں پر ایک بات ایڈ کروں گا کہ جیسے بعض اوقات آپ کے ہمارے عبدالحبیب بھائی کے جو بیرون ملک کے سفر ہے اس میں بعض ایسے واقعات میں نے سنے کہ کہیں آپ کا اجتماع تھا اور ایک بالکل نیا آنے والا آیا اور اس نے بالکل ہلکی ہلکی اس کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے اور امامہ بھی باندھا ہوا ہے، اور جب آپ سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ میں تو اتنے کلومیٹر پر رہتا ہوں اور میں نے مدنی چینل دیکھا ہے اور میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کچھ اس طرح کا سنا کہ ایسے لوگ قریب آئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، تو اب الحمدللہ ان کے ٹاؤن میں، ان کے علاقوں میں مساجد بنی، مدارس بنے اور یوں نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ آتے ہیں اس میں یہ جیسے ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائیوں کی تعداد جو فیضان مدینہ میں دیکھ رہے ہیں، میں سب کا نہیں کہتا کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے مزاج اور انداز کے مطابق آتا ہے، کوئی گھومنے پھرنے، آنے جانے، اور الگ الگ انداز، الگ الگ مزاج کے لوگ آتے ہیں، مگر پھر بھی چلو یہ ایک اچھی سائن ہوتی ہے کہ یہ چلے تو اسی راہ کی طرف ہے۔ تو اول تو یہ جیسے طبقہ آتا ہے تو ان میں ایک سے ایک آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو یہ باتیں سن کر، نیکی کی دعوت سن کر، ایسا ماحول دیکھ کر ان کے اندر یہ حرارت پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ کرنا چاہیے والا جملہ لے کے جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے نا تو اللہ کرے کہ اس سے وہ مبلغ دعوت اسلامی مل جائے جو اس کے کرنے کی اہلیت کو سمجھے اور اس کے مطابق اس کو کچھ ایسا راستہ بتا دے۔ یعنی یوں سمجھو کہ آپ سے کوئی راستہ پوچھنے کے لیے آیا ہے
تو آپ اس کو پراپر راستہ بتا دیں گے، یہ راستہ اس پر تم چل پڑو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کال لے لیں. سوال یہ تھا کہ گھر جو کرایہ پہ مجھے لینا تھا، تو اس پہ ایڈوانس اگر میں انہیں زیادہ دیتا ہوں آنر کو اور کرایہ کم دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں، تو یہ دونوں صورتوں میں میرے لیے سود تو نہیں ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی دونوں صورتوں میں یہ ناجائز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زیادہ ایڈوانس دے کے کم کرایہ یا بالکل کرایہ نہ دیں. شرعاً اس کی اجازت نہیں، یہ ناجائز و حرام ہے. جی کال دیں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ذریعے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ جو ہماری خبر رسانی کے جو 3 ادارے ہیں، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، تو اگر ان تینوں کو ذریعہ بنا کر کوئی کسی کی عزت کو اچھالے اور اس کے بارے میں غلط خبریں لگا کر اس کا غلط پروپیگنڈا کرے یا پیسے کھلا کر کروائے، تو ایسی صورت میں جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بتا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے جواب لیں گے. چوتھا میڈیا میں بتا دیتا ہوں، مارکیٹ میڈیا. مارکیٹ میں آج کل یہ بات چل رہی ہے، آج کل بازار میں یہ بات ہے، مارکیٹ میں یہ بات ہے. ذرا یہ چاروں کا جب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو دفاع ہے یا اپنی براعت کو ظاہر کرنا ہے، تو اس میں تو حرج نہیں ہے کہ اس کو اگر آپ کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے اور آپ اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً تو اس کی وضاحت کی اجازت ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وضاحت کرنے جائیں اور اس نے ایک الزام لگایا تھا تو آپ اس کے اوپر ایک الزام جھوٹا لگا رہے ہیں، پھر دوسرا لگا رہے ہیں، پھر تیسرا لگا رہے ہیں. تو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ ناجائز کام کے بدلے ناجائز کام کریں. ہاں، اس نے جھوٹ بولا ہے، آپ کے بارے میں غلط بیان کی ہے، تو اس کی وضاحت آپ شرعی اعتبار سے کر سکتے ہیں. باقی اب اس کے طریقہ کار میں اب مفتی صاحب اس میں وہ تو وضاحت کا جواب دینے کی اس کو حق حاصل ہے جی کہ وہ اپنے پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کی وضاحت کرے. مگر یہ جو آج کل جو چلا ہے نا، اس پر ایک تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ خاموش ہو جائیں. کیونکہ اب نارملی یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ اس نے اپنا ایک طرح سے امیج ویسے کھو دیا ہے، اور اس پر آنے والی خبروں کے بارے میں اب لوگ پہلے تصدیق کرتے کہ صحیح ہے یا نہیں. اچھا، پھر یہ خبریں دینے والے خود ہی اتنی وہ غلط بیانی کر جاتے ہیں کہ ایک آدمی کے بارے میں جیسے یہ کہہ دیں گے کہ ہاں وہ تو کل میرے پاس آیا تھا، اب وہ پڑھ رہا ہے جس کے پاس وہ ابھی بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے کہ وہ یار یہ تو 2 دن سے میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، گیا کب تک کل اس کے پاس. تو اتنی واضح جھوٹ اور غلط بیانی یہ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک مطلب کہ تجربے کی بات میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے میں جواب نہ دیا جائے نا تو یہ خود بخود بیٹھ جاتی ہے. یعنی کہ یہ افواہیں نا، افواہیں اور اس طرح غلط بیانیاں یہ ایک ایسی دھول ہیں کہ آپ جب جتنی جواب کی ٹھوکریں مارو گے نا، یہ دھول اڑتی چلی جائے گی. اگر آپ جواب کی ٹھوکر مارنا بند کر دیں تو ایک وقت میں دھول خود بخود بیٹھ جائے گی. تو اس میں بعض صورتیں ہوتی ہے جواب دینا جس پر لازم بن جاتا ہے، تو وہ صورت اپنی جگہ پر ہے. لیکن جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کروں نا تو جواب دے کر اپنے وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے کہ اگلے کے پاس دوسرا کام ہی نہیں ہے. اس کو تو رسپونڈ مل رہا ہے، یعنی ہمارا جواب ہے نا یہ اس کو رسپونڈ دے رہا ہے، اور اس کی سمجھے کہ اس کی روح کی غذا مل گئی ہے. کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ مطلب بڑی بد باطن اور خبیث قسم کا باطن ہوتا ہے، اور اس کو یہ مطلب غذا میں نے دیکھا کیسا رپلائی کیا، اب وہ دوبارہ بنا کر ایک لائے گا. اس کا کام ہی بنانا، اس کے بعد تیار پڑا ہوا 10-20 قسم کا ایسا مطلب کہ باطل مال. آپ اس کو مطلب جواب دینا گویا کہ آپ نے اس کا پہلا مال خرید لیا، اس سے دوسرا دینا ہے، وہ خرید لیں، تیسرا دینا ہے، یہ آتا رہے گا. ہم خریدتے رہیں گے تو بہت سارے لوگ کام کے کاموں سے رہ جاتے ہیں. میں کئی دفعہ محبت میں، پیار میں، اور حقیقت بھی ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرا پیر لاجواب ہے، میرا پیر لاجواب ہے. اس کے دونوں معنی ہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کبھی جواب دیا ہی نہیں ہے. نارملی اکثر سے زیادہ اگر میں بات کروں زندگی کا جو ان کا نچوڑ ہے، انہوں نے اب تک کی زندگی میں اپنے مخالفین کو جواب دیا ہی نہیں ہے، اور جہاں دیا ہے وہاں واقعی ضرورت حاجت کے تحت کہ شریعت کا ایک شریعت جواب مطلوب کرتی ہے تو وہاں ماشاءاللہ جواب دیا، کیونکہ آپ شریعت کے پابند ہیں. بٹ جنرل پوائنٹ آف ویو بات کروں نا، اگر کہوں کہ شاید 99% تو آپ لاجواب ہیں، اور آپ کے اس صفت لاجوابی نے
آپ کو دنیا اہل سنت میں بھی لاجواب بنا دیا. تو یہ سمجھنے کے لیے ہے. اور مطلب جواب بات ہوگا کہتے ہیں یار تم سچے ہو تو جواب دو نا. ابھی جھوٹے کو کیا, یعنی وہ کہتے کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یار کوئی علمی بات کرے تو جواب دوں, یعنی علمی بات کا علمی جواب ہوگا. اب کوئی جاہلانہ بات کرتا تو کیا میں جاہل بنوں؟ تو اب جاہلانہ بات کا کیا جواب ہوگا؟ قالو سلام. سلام کیا ہے؟ سلام متارکہ, سلام متارکت. تو قرآن کریم نے اس میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ مطلب کہ یہ نکل جائے. ان کو کیا مطلب کہ منہ لگائے گا آدمی, درود شریف پڑھتا رہے, اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرتا رہے. اور اچھا اس میں یہ بھی ایک میں آپ عرض کروں کہ جو مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سیکھنے سمجھنے کا ملا ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں. کہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر وہ ہے نا کہ حاسدوں کو رو بلا اہل ویلا کا بھلا ہے تم پہ کروڑوں درود. بہت پیارا شعر ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ. یہ سبق ہے اعلیٰ حضرت نے کہ آداب کا ذکر بھی ہے, حاسد کا بھی ذکر بھی ہے, اور اہل ولا کا بھی ذکر ہے. اور سب کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے پیارے لفظ استعمال کیے ہیں. یہ شعر انشاءاللہ آپ کو سنا دیتے ہیں. تو نارملی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اپنی لوگ ہیں, غلط فہمی کا شکار ہیں اور کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی دعا کریں آپ کہ یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے, ان کو معاف کر دے. میں تو تمام عاشقان رسول کو کہوں گا جو آپ کی مخالفت تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کیا کریں. یہ واقعی دعا کے حقدار بھی ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ خود کو جہنم کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں. اور کوئی مسلمان ہماری وجہ سے جہنم میں جائے, ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو. یہ میرے پیر صاحب نے ایک دفعہ چند دفعہ پیر صاحب نے فرمایا تھا امیر سنت نے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم کی آگ میں نہ جائے. لہذا یہ بہت خوبصورت سبق ہے. میں خود آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آج جس نے بھی میری جس طرح بھی دل آزاری حق تلفی کی ہے میں سب کو معاف کرتا ہوں. اور اگر جس کی میں نے دل آزاری حق تلفی کی ہے میں اللہ سے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں, ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں, ان سے عرض کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں. اور اس حوالے سے اگر وہ مجھ سے کوئی شرعی تقاضا رکھتے تو تقاضا پورا کر لیں. یہ اس کو اپنے گرہ سے باندھے جو میں نے عرض کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں خوب بھلائیاں نصیب ہوگی. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب, ہے نا جی شاہد بھائی؟ کر دو عدو کو تباہ, حاسدوں کو رو برا, اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود. اب قوم چاہے گی کہ آپ اس کو طرز میں سنائیں. کر دو عدو کو تباہ, حاسدوں کو رو برا, اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود. ایک طرف اسلام کے دشمن ہیں, یا اللہ ان کو تو تباہ کر دے, جو تیرے دین کو تب برباد کرنے پر تلے ہوئے تو انہی کو برباد کر دے, ہے نا. اور دوسرا ہے حاسدین, اپنے کیونکہ دین کا کام کرنے ہی کا سارا معاملہ ہے نا. اعلیٰ تو دین کی خدمت کرتے تھے, اور ایک طرف ہے دین کی خدمت کرنے والے. تو دین کی خدمت کرنے والے مطلب اس لائن میں حسد کرنے والے, تو وہ ان کو اپنوں میں لے لیا کہ یہ میں حسد کر رہے ہیں تو میرے اپنے ہی ہیں, تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کہ اللہ ان کو حسد سے بچا. اور ایک ہے اہل ولا کا, ایک ہے محبت کرنے والے, دعائیں دینے والے, تو یا اللہ ان کو بھی تو بھلا, ان کا بھی بھلا فرما دے. تو یہ ہے, تو جو مطلب جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا ہے. یہ یاد رکھیے گا. جو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت پر یہ میں نے مصرع بیان کیا ہے. اور ویسے حدیث پاک بڑی واضح, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. اور یہ ایمان کی بہترین, اعلیٰ ایمان کی بہترین صورت ہے کہ ہمیں محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. یہ میرے آقا کی شان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کال دیں. ماشاء اللہ, مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نگران شورا سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل امیر اہل سنت نے جو بے عمل
کا جو بتایا تھا کہ جو نمازیں چھوڑ دیتا ہے وہ بے عمل ہے، مطلب جو سنت موقدہ چھوڑ دیتا ہے وہ بے عمل ہے. تو اگر جو فجر کی نماز میں لیٹ پہنچتے ہیں، مطلب جان بوجھ کر نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی اور جماعت میں نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسا کرنے سے بھی بے عمل میں گنا جائے گا، یا پھر کہ یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یہ دو سنتیں؟ جواب عنایت فرما دیں. مفتی صاحب سے انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں. 3 صورتیں امیر سنت نے بیان کی تھی کل: فرض، واجب اور سنت موقدہ کا تارک. اب یہ کہ آپ کے سوال کے ضمن میں ہم ایک سوال یہ قائم کر لیتے ہیں کہ کیا سنت موقدہ کا تارک یہ عادت بنانے والا یا کبھی کبھی چھوڑنے والا بھی بے عمل کہلائے گا؟ جی، عادت بنانے والا ہی یہ مستحق کے اتاب بنتا ہے. کبھی کبھی چھوڑنا یہ برا ہے، اچھا کام یہ بھی نہیں ہے. بے عمل نہیں کہلائے گا. یعنی اس اتفاقاً چھوٹ گیا تو بے عمل اس کو نہیں کہیں گے. عادت بنا لی، دوبارہ کر رہا ہے اس طرح بغیر توبہ کیے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بے عملی کا ہی اطلاق کیا جائے گا. اب رہا سنت فجر کا، تو اس میں تو شرعی اصول ہی یہ ہے کہ آپ مسجد پہنچے، اب قصداً جان بوجھ کے آپ نے اتنا لیٹ نہیں کیا، ویسے ہی اپنی تیاری کر کے پہنچے تو جماعت کھڑی ہوئی تھی اور آپ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر آپ سنت فجر پڑھنے لگیں گے تو نتیجتاً آپ کی جماعت نکل جائے گی، یعنی امام صاحب سلام پھیر دیں گے. تو اس میں تو حکم شرعی یہی ہے کہ آپ نے جماعت کے اندر شامل ہو جانا ہے. اور اگر اس بات کی امید ہے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے چاہے آخر کے اندر ہی جا کر آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے سنت فجر ادا کرنی ہے. پیچھے کسی مقام پر جتنا دور ہو سکے ادا کریں، پھر اس کے بعد آ کے امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں. اور جس میں آپ کی سنت فجر چھوٹ گئی ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد ان سنت فجر کو بھی ادا کر لیجئے. کال دیں. میرے باپا کی جان نگران شورا، ہیرے میں ہیرا نگران شورا، حضور میں آپ سے معافی عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ باتیں سنی تھی جس کی وجہ سے مجھ سے آپ کی کچھ غیبتیں ہو گئی ہیں. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، اگر آپ نے میری کبھی بھی کوئی ایسی حق تلفی کی ہے تو میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے معافی ہے. واللہ مطلب کہ یہ جذبہ ہمیں ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی جہنم کی آگ میں مسلمان نہ جلے، یہ ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین علی احسانی. میں اپنے اندر یہ جذبہ پاتا ہوں، میرے مرشد کا مجھ پر یہ کرم ہے کہ ان کی تعلیم کا یہ حصہ الحمدللہ بالکل ملا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان ہماری وجہ سے جہنم کی آگ میں نہ جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچائے. تو اللہ بھی آپ کو معاف فرمائے. اور آپ کی اس کال سے، آپ کی جو فون کیا آپ نے، یہ اس سے مطلب کہ دل میں خوشی بھی داخل ہوئی ہے، ایک فرحت، ایک راحت بھی ملتی ہے کہ بس اس طرح مطلب ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کرے. جب بھی آپ کو کسی کے بارے میں یاد آتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سی زیادتی اللہ نہ کرے ہو گئی ہے تو اچھا. اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ آدمی جو ہے نا وہ اعلانیہ کسی کی وہ کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر جن کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ شاید سمجھ جائیں کہ اب آدمی مطلب کہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس بات سے بالکل وہ ناجائز و حرام ہوتی ہے. ایک مسلمان کی اس کے اندر انتہائی دل آزاری اور حق تلفی اور بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی عزت میں اس سے 10 اندازی کی ہوئی ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین سود مسلمان کی عزت میں 10 اندازی کرنا ہے، مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا ہے. تو اگر کوئی ایسا کسی بھی مسلمان کے بارے میں کسی نے یہ ناحق کام کیا ہے، اب اس نے کیا تو سوشل میڈیا پر ہے اور بالکل وہ ہزاروں کے اس میں اس نے اپنے کامنٹس دیے ہیں، تو میرا مشورہ ہے اس کو، اس کی تصدیق تردید مفتی صاحب فرما دے شرن کہ اس کو چاہیے کہ پھر وہ ہمت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تحریر یا جو بھی ہے وہ ڈال دے وہیں کہ میں نے یہ بات فلاں کے بارے میں کہی تھی اور میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں، میں اس بات سے واپس لیتا ہوں کہ یہ میری غلط فہمی تھی یا یوں اس طرح جو بھی شرعی تقاضے ہیں. کہ حدیث پاک کا یہ حصہ ہے کہ جب گناہ کے بارے میں کہ السر بالسر والعلانیت بالعلانیتی،
یہی ہے کہ چھپے ہوئے گناہ کی چھپی ہوئی توبہ ہے، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہے. یہ تو خیر آپ نے تو مطلب جو کچھ کال کی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی تو اعلانیہ کرتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا کر جاتا ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن ہمارے یہاں جو چل رہا ہے اس وقت ٹرینڈ، میں اپنی ذات کے لیے خالی نہیں کہہ رہا، میں جنرل عام مسلمانوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہر کوئی مطلب کہ جیسے لگا ہوا ہے، جیسے اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کامنٹس دینے کا نیگیٹو. اچھا اس کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میری شرعی حدود کیا ہے اس معاملے میں، اسلام و دین کے بارے میں ہدایت کیا ہے. یعنی کتنی خوبصورت حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. یہ دیکھیں مومن کی حرمت. پھر مسلمان پر حرام ہے اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت. تو یہ ساری جو روایتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر، جو بالکل ایک خوبصورت معاشرے کا جو درس اللہ کریم نے ہمیں دیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ سے پڑھنا شروع کریں، آگے تک آپ پڑھتے چلے جائیں اور اللہ کی رحمت پر جھومتے چلے جائیں. تو یہ جو مضامین ہیں قرآن میں، حدیث میں، اور آقا کے پوری ایک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک طویل حدیث کے آخر میں بڑا خوبصورت حصہ ہے، یہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بنے رہو. تو یہ جو ہے نا حسد سے بچو، غیبت سے بچو، عیب نہ ڈھونڈو اپنے مسلمان بھائی کا. اتنی پیاری حدیثیں ہیں، اتنے پیارے احکام ہیں. ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے غلاموں کو جس طرح محبت پیار سے رہنے کا درس دے رہے ہیں، ان کی عزتوں کا محافظ بنا رہے ہیں، ان کے مال کا محافظ بنا رہے ہیں، ان کی مطلب کہ وہ ان کے خون کا ان کو محافظ بنا رہے ہیں، جان مال عزت آبرو کا محافظ بنا رہے ہیں. پھر سلام جیسی خوبصورت دعا ہمیں عطا فرمائی، السلام علیکم. ہم ملتے ان کو سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ تیری جان، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو مجھ سے محفوظ ہے. گویا کہ یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے سلام کے اندر. تو یہ ساری چیزیں میں نے جرنل پوائنٹ آف ویو پر آپ سب کو میں عرض کر رہا ہوں. تمام عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ اہل بیت، تو ان سب کو میں عرض کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے اگر اس طرح کی کوئی آپ نے اقدامات کر ہی دیے ہیں تو پھر اس کے شرعی ازالے بھی کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی ہماری خلاصی ہو جائے، اور مخلوق کا بھی جو ہمارے ساتھ معاملہ ہو اس میں بھی ہم اپنی خلاصی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب میری جو جتنی وضاحت ہے اس کی تردید و تصدیق میں مفتی صاحب سے لوں گا. صحیح ہے. اصل میں بس وہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ جو فون کیا نا، تو اب ہو سکتا ہے کہ ایک دو کے سامنے اس طرح کوئی بات ہوئی ہو، لیکن ان کی آواز کو ممکن ان کے علاقے کے بہت سارے افراد پہچانتے ہوں، تو پھر وہ نتیجہ ہی نکلے گا کہ پہلے ایک دو سے بات ہوئی تھی، اب سب کو پتہ چل جائے گا. تو ایسے موقع پر جو ہے وہ جن کے سامنے ایسی بات کہی ہے ان کے سامنے آپ توبہ کر لیں کہ یہ بات میں نے غلط بیان کی تھی یا غلط فہمی کی بنیاد پہ بیان کی تھی، جو بھی ہے اس کی وضاحت کر دیں. اور چونکہ نگران شورا نے ویسے ہی معاف کر دیا ہے تو وہ معافی کا اعلان تو فرما ہی دیا، تو ایسے موقع پر اس چیز کی احتیاط برتنی چاہیے. جی کال دیں. شویا سے میرا یہ سوال ہے کہ جو امام صاحب فرض نماز کے بعد جو امام صاحب دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں ہم بھی شامل ہو رہ کر ہم اپنے چپ سے ہم اپنی الگ سے دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری دل کی مرادیں ہم وہ امام صاحب کی دعا کے ساتھ مل کر مانگ سکتے ہیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا ہمیں الگ دعا مانگنی چاہیے؟ برائے کرم ہماری اصلاح فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں کے مجمع کے ساتھ دعا مانگی جائے. تو امام صاحب جو دعا مانگ رہے ہوں ان کے ساتھ دعا مانگیں، وہ اپنی دعا سے فارغ ہو جائیں، آپ سنت نوافل پڑھ لیں تو اس کے بعد علیحدہ سے دوبارہ دعا مانگ لیں. جی میرا نام محمد فرید اتاری ہے اور میں سوئی بلوچستان اتار کالونی سے بات کر رہا ہوں. حاجی عمران کے والد صاحب کو جو ہے میں 1200 درود و سلام کا تحفہ جو ہے نا ان کے والد صاحب کو سال ثواب کرتا ہوں، تو یہ قبول کر لیں اور جو ہے نا ان کے حق میں اور ہمارے گھر والوں کے حق میں بھی دعا کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک مدنی چینل کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. اللہ قبول فرمائے آپ کے اس تحفے کو، اس سال ثواب کو، اور آپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. خاندان رشتہ دار بھول جاتے ہیں لیکن دعوت اسلامی والے یاد رکھتے ہیں. ماشاء اللہ. جی کال دیں. ہندو گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہے.
सिलसिले के अंदर निगरान शुरा की आमद मरहबा। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि आप कभी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए हिंद के अंदर तशरीफ़ लाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ मज़ार शरीफ पर, और मेरी हाज़िरी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से पहले की थी। उस वक्त हमारे पास अजमेर शरीफ का वीज़ा था। उसके बाद जब भी मैं हिंद आया हूँ तो अजमेर शरीफ का मेरे पास वीज़ा नहीं होता था। तो तमन्ना है कि दोबारा मतलब कि अजमेर शरीफ की हाज़िरी हो, बरेली शरीफ की हाज़िरी हो इंशाअल्लाह। तो मेरी हाज़िरी हो चुकी है, मतलब दावत इस्लामी के मदनी माहौल से पहले हाज़िरी हुई है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से एक ये तबीयत थी कि हम मज़ार शरीफ पर जाने का हमारा एक सिलसिला था। और इसमें भी अब चूँकि वालिद साहब को भी साल सवाब भी हुआ तो ज़िक्र हुआ, तो ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे वालिद साहब की भी इसमें एक कोशिश है कि मेरे वालिद गिरामी अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, ये हमारे बाबुल मदीना कराची में एम ए जिना रोड पर ईदगाह मस्जिद के साथ आलम शाह बाबा का मज़ार है। बड़ा मशहूर मज़ार है बाबा आलम शाह, और माशाल्लाह बहुत बाबरकत ये मज़ार शरीफ है। तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेरे वालिद साहब इस मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दिया करते थे, और बचपन से ही हमको इस मज़ार शरीफ पे ले जाया करते थे आलम शाह बाबा। फिर एक अदा मेरे वालिद साहब की ये हमने सीखी थी, जो फिर आदत बनी कि जब भी मज़ार शरीफ के सामने से गुजरते थे तो सलाम करते हुए जाते थे। तो ये उस वक्त मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल में नहीं था, लेकिन ये है कि वालिदैन अगर इस अंदाज पर अपनी औलाद को लेकर चलते हैं तो औलाद के अंदर ये बहुत सारे औसाफ पैदा हो जाते हैं वालिद को देख कर। तो अल्लाह करे कि मैंने ये जो अर्ज़ किया है, ये अभी जितने भी वालिद हैं इस बड़े हैं उनके लिए भी इसमें सीखने समझने का है कि शरीयत के तकाज़े पूरे कर आप अपने साथ अपनी औलाद को इन औलिया करम के मज़ारात पर हाज़िरी दिलाया करें, दुआ फातिहा करें। इंशाअल्लाह इनकी बरकतें आपको भी मिलेंगी, आपकी औलाद को भी मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। कॉल दें। मेरा निगरान शुरा से ये सवाल है कि क्या रजबुल मुरज्जब में ख्वाजा गरीब नवाज का जुलूस हम सड़कों पर भी निकाल सकते हैं क्या? नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि कहीं भी हमने इसकी इजाज़त नहीं दी है। ये ख़ास है आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के लिए, तो सिर्फ ये यहीं के लिए है, और ये हमारे एक अपना अंदाज़ है। इसमें कोई ऐसी वो हक़ तलफ़ी और हुकूक़ आमा के भी अल्हम्दुलिल्लाह इस यहाँ मसाइल आपके सामने जो कुछ हो रहा है, और इसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में इनकी शान बयान हो रही है, इनकी अज़मतों के डंके बजाने की कोशिश की जा रही है, तो इसकी इजाज़त नहीं है। जी, मैं नबी साहब से बात कर रहा हूँ, डेरा गाजी खान से। हज़रत आला हज़रत साहब का शेर मुबारक है, सबके खिदमत के कुर्सी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। इसलिए शेर मुबारक का पूरा मतलब जरा समझा देना। शाहिद भाई आप बताएंगे, मुफ्ती साहब बताएंगे, कौन बताएगा? मुफ्ती साहब बताएंगे। आला हजरत वो एक तमन्ना का इजहार कर रहे हैं, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, नी क़यामत का दिन हो, अल्लाह के महबूब अली सलातुस्सलाम की शान व शौकत के साथ आमद हो, और ऐसे में जो आपकी खिदमत में मलाइका हाजिर हों वो मुझे कहें ए रजा पढ़ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। एक मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जी, कॉल दे। सवाल ये है, निकाह के मुतालिक है कि जो लड़का है वो मलेशिया में है, वहाँ पर उसका कोई कारोबार भी नहीं है, और उसके यानी कि वहाँ पर कोई भी नहीं किसी मुलाजमत करता है, तो लड़की लाहौर रहती है, तो लड़की वाले कह रहे हैं निकाह करना है, तो क्या ये फोन पे निकाह हो सकता है? फ़ोन पर डायरेक्ट इजाबो कबूल करना ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ से काजी बोले कि आपने कबूल किया और वहाँ से वो बोले कि हाँ मैंने कबूल किया, तो ऐसा नहीं हो सकता। यूँ हो सकता है कि लड़का यहाँ पर किसी को अपना वकील बना दे, जैसे अपने वालिद साहब को बना दे, अपने भाई को बना दे,
کہ فلاں لڑکی جس سے نکاح مقرر ہو رہا ہے اس سے میرا نکاح اتنے مہر کے بدلے کروا دیں. اب جب قاضی صاحب کہیں گے اس کے بھائی کے سامنے یا اس کے والد کے سامنے جس کو وکیل بنایا ہوگا کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کیا اتنے مہر کے بدلے، تو ان کے بھائی یا والد کہہ دیں کہ میں نے ان کی طرف سے قبول کیا، یوں نکاح ہو جائے گا. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہونے کی نیت ہے. میلاد حال کے عاشقان رسول انشاءاللہ آپ کے پاس انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حاضری ہوگی. انشاءاللہ حاجی شاہد بھی آپ کے پاس حاضری دیں گے انشاءاللہ، میرے بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.